القمر آن لائن کے ناظرین و سامعین و قارئین کو لندن سے صفدر حمدانی کا سلام پہنچے۔ ہم نے جب سے یہ لال مسجد کا معاملہ بہت شدت اختیار کر گیا ہے پچھلے 2-3 دن میں، ہم نے کوشش کی ہے کہ القمر آن لائن کے اپنے نمائندوں کے ذریعے تازہ ترین رپورٹیں آپ تک پہنچائیں۔ یہاں لندن میں خود، ڈنمارک میں ہمارے ساتھی نصر ملک اور اسلام آباد میں ہارون قمر اور سرفراز عباسی نے لمحہ بہ لمحہ آپ کو ان تمام صورتحال سے باخبر رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اسی سلسلے کی یہ کڑی ہمارا بصری بلیٹن ہے جو ہم آزمائشی طور پر آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اب تک کی جو خبریں آپ کے سامنے آئی ہیں ان کے مطابق جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ کہ خطیب لال مسجد مولانا عبدالعزیز نے اپنے آپ کو حکام کے حوالے اس طرح سے کیا ہے کہ وہ خواتین کے ایک گروپ کے ساتھ جو جامعہ حفصہ کی طالبات تھیں ان کے ساتھ برقع پہن کر باہر نکلے تھے اور کسی نہ کسی صورت میں قانون پر عمل درآمد کروانے والے رینجرز کے ہاتھ میں آ گئے، اور جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ یہ مولانا عبدالعزیز ہیں تو کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر حکام نے انہیں پولیس کی گاڑی میں ڈال کر نامعلوم مقام پر لے گئے، جس کے بعد فوراً یہ خبر عام ہوئی۔ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی گرفتار ہوئی ہیں۔ ان کے بھائی رشید غازی کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس صورتحال میں کسی سے ملنے کے لیے جانے کی کوشش کر رہے تھے تو پکڑے گئے۔ اس دوران وفاقی وزیر مذہبی امور اعجاز الحق نے بھی ان سے ملاقات کی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ٹیلی ویژن پر آ کے مولانا عبدالعزیز اپنے ساتھیوں کو ہتھیار ڈالنے کے لیے کہیں گے، لیکن ابھی تک کوئی ایسی صورتحال سامنے نہیں آ رہی۔ ان کی حراست کے بعد یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ رشید غازی بھی اپنے آپ کو سپرد کر دیں گے حکام کے، اور شروع میں ایسے اشارے بھی ملے تھے، لیکن جب علماء کی ایک کونسل ان سے مل کے آئی تو معلوم ہوا کہ ان کا رویہ ذرا شدت اختیار کر گیا ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو حکام کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور یہ کہا ہے کہ وہ علماء کی کمیٹی کے سامنے اپنے آپ کو حوالے کر سکتے ہیں، لیکن حکام نے یہ کہا ہے کہ وہ ان کی یہ شرط ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں اگلا اقدام حکومت کا کیا ہوگا، کیونکہ فی الحال یوں لگتا ہے کہ حکومت نے یہ طے کر رکھا ہے کہ وہ اس معاملے کو جلد از جلد حل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے نمائندے سرفراز عباسی سارا دن اسلام آباد میں لال مسجد کے گرد و نواح میں موجود رہے اور انہوں نے وزارت داخلہ کے ترجمان کی بریفنگ بھی دیکھی۔ اسی طرح ہارون قمر نے بھی ہمیں جو اطلاعات دی ہیں، اور اب تازہ ترین اطلاعات یہی ہیں کہ وقفے وقفے سے کبھی لال مسجد سے گولیوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، لیکن فضا میں کہیں کہیں ہیلی کاپٹر بھی نظر آتے ہیں۔ مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ ساری صورتحال دباؤ ڈالنے کی ہے کہ جو کچھ تھوڑے بہت اندر طلباء اور طالبات بچ گئے ہیں اور خود غازی رشید وہ اپنے آپ کو حکام کے حوالے کر دیں۔ جو علماء غازی رشید صاحب سے مل کر آئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ 5 لاشیں مسجد کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح حکومت کا یہ کہنا ہے کہ 700 سے لے کر 1000 سے زیادہ تک ان طلباء اور طالبات کی تعداد ہے جنہوں نے ہتھیار ڈال دی ہیں۔ 170 کے قریب ایسے لوگ ہیں جنہیں اڈیالہ جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح ابھی اور لوگ بھی ہتھیار ڈال رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ جو لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو حکام کے سپرد کیا ہے اب ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، اور گورنمنٹ کیا واقعی اپنی رٹ اس پر قائم کر سکتی ہے یا نہیں، کہ جو معاملہ جنوری سے شروع ہوا تھا اور اب تک اندرون ملک اور بیرون ملک حکومت کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا تھا، اب بڑی تیزی سے یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ عوام کا ہے جو G6 کے اس علاقے کے ہیں کہ مستقل کرفیو کی وجہ سے یہ لوگ بہت مشکل میں ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ کتنی جلدی یہ مسئلہ حل ہوتا ہے اور کتنی جلدی حکومت اپنی ریٹ قائم کرتی ہے۔ جو ہی کوئی تازہ صورتحال بنے گی ہم اسی قسم کے ایک بلیٹن کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔